بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه والله خير الرازقين۔ محترم حضرات، بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس وقت ایک آیت، بلکہ آیت کا آخری حصہ میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کا تمہیں بدلہ عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ اللہ اس کا بدلہ عطا کرتے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے زیادہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر جن امور پر بڑی توجہ دلائی گئی ہے اور ان کی اہمیت اور ضرورت اور افادیت پر بہت تفصیلی کلام کیا گیا ہے، ان میں سے ایک چیز زکوٰۃ اور صدقات ہے۔ زکوٰۃ دینے کی اہمیت، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی اہمیت قرآن میں بھی کثرت کے ساتھ مذکور ہے اور احادیث کے اندر بھی۔ اس کے فضائل بیان کیے گئے، مناقب بیان کیے گئے، اس کی اہمیت اور ضرورت پر تفصیلی کلام کیا گیا، اور ان کے اندر کوتاہی کرنے والوں کے سلسلے میں تنبیہات کی گئی، وعیدیں بیان کی گئی، اور یہ باتیں آپ مختلف مواقع پر سنتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اسی سلسلے کی ایک اہم بات مذکور ہے، اسی پر میری تمام گفتگو مرکوز ہوگی، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ تم کو دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی برکت اور اس کا فائدہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ہر چیز کے فوائد ہیں، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، ذکر کے، تلاوت کے، یا اور کوئی دینی کام ہم کرتے ہیں تو اس کے کوئی کام ایسا نہیں جو بے فائدہ ہو، اور ان چیزوں کا اصل فائدہ تو آخرت میں ملے گا۔ نماز کا فائدہ اصل میں آخرت میں ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا قرب ہے، جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ اسی طریقے پر زکوٰۃ اور صدقات، ان کا اصل نفع تو آخرت میں ہے، اور وہ دینی اور روحانی فوائد ہے۔
اس کے لیے زکوٰۃ کو مشروع کیا گیا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی. لیکن یہ بھی ایک بات ہے یاد رکھنے کی کہ ہم دین کے جو بھی کام کرتے ہیں اس کا اصل فائدہ تو آخرت میں ہے اور دینی اعتبار سے ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دنیاوی نفع بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے. جس طریقے پر گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا ایک نقصان آخرت میں ہوتا ہے اور وہی زبردست اس کا نقصان ہے کہ آخرت وہاں پر اس کے لیے جنت سے محرومی اور جہنم رسید ہوگا، اللہ کی قربت سے محروم ہوگا، اللہ کی رضا سے دور رہے گا. یہ وہاں کی اس کے نقصانات کی بات ہے. لیکن جس طرح وہاں نقصان ہوگا گناہ کا نقصان دنیا میں بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی طور پر. جس طرح نقصانات کا مسئلہ ہے کہ گناہ کرنے پر آخرت کا نقصان بھی ہے اور دنیا کا بھی، اسی طریقے پر جو ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ان کا ایک نفع اور فائدہ اور اس کی برکت آخرت میں ہے اور دوسری برکت اس کی دنیا میں بھی. زکوٰۃ و صدقات اللہ کے نام پر دیتے ہیں، اس کا بہت بڑا فائدہ آخرت میں میسر آئے گا. جنت ملے گی، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اللہ تعالیٰ سے قربت ملے گی اور اللہ کے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہیں گے. یہ ساری باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں. مثلا حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز صبح ہوتے ہی اللہ کے 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے اور وہ دن بھر دعا کرتے رہتے ہیں. ایک فرشتہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو بندہ آپ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ عطا کیجیے، اس کا نعم البدل اس کو عطا کیجیے. اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جو نہیں خرچ کرتا، کنجوسی برتتا ہے، اس کو نقصان عطا فرما. اب دیکھو اس میں ایک فائدہ بھی ہے ایک نقصان، دونوں بتائے گئے. یہ اللہ کے فرشتوں کی دعا اس کو لگتی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اسی طرح جنت کا وعدہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. اس طرح بے شمار فوائد ہیں جو انسان کو آخرت میں میسر آئیں گے اور یہی اصل ہے. لیکن بھائیو اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی بہت بڑا نفع اس کے اندر ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، زکوٰۃ ادا کرے یا کسی اور شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے. غریبوں کی امداد اور نصرت اور ہینڈی کیپ لوگوں کی مدد اور نصرت، مختلف قسم کے مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں میں ان کے کام آ جانا، کچھ نہ کچھ ان کو دیتے رہنا، کسی طور پر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا. یہ جو صدقات و خیرات ہے اس کی دنیا کے اندر بھی بڑی برکتیں ہیں. اللہ نے اسی کا یہاں ذکر کیا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ يُخْلِفُ، کہ تم اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرتے ہو کہتے ہیں اللہ اس کا بدلہ تم کو عطا کرے گا. علماء نے یہاں پر لکھا ہے یہ بدلے کی بات جو اللہ نے ذکر فرمائی یہ آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی. اللہ آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا کریں گے اور یہی اصل ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. اور دنیا میں جو اللہ اس کا بدلہ دیں گے وہ مختلف شکلوں سے آئے گا. ایک شکل تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی مدد اور نصرت غیب کے ذریعے کرتے ہیں. غیبی مدد، غیبی نصرت، غریبوں کی امداد کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، مسجدوں پر خرچ کیا، مدارس پر خرچ کیا، غریبوں یتیموں کی رکھوالی کیا. اس کا یہ ہوگا کہ اسے اللہ کے ہاں سے غیب سے مدد ملے گی. حدیث کے اندر واقعہ آیا ہے
امام مسلم نے، امام احمد نے اپنی سندوں کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ پر اس نے دیکھا کہ بادل چھا گیا ہے، بادل چھا کر جا رہا ہے، اور اسی بادل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، وہ سنتا ہے، اس کے اندر کہا جا رہا ہوتا ہے، اے بادل فلاں آدمی کے باغ میں جا کے برس جانا، نام لے کر ایک آدمی کا کہ فلاں آدمی کے باغ میں جا کے برس جانا۔ اب وہ بادل چلنے لگتا ہے، جیسے کہ بادل چلتے ہی رہتے ہیں، روزانہ آپ دیکھتے ہیں، وہ آواز سنتا ہے اور سننے کے بعد وہ آدمی چلتا ہے اسی کے پیچھے پیچھے، دیکھتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کے پیچھے جا رہا ہے، کس کے؟ بادل کے پیچھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کہاں جائے گا، کہاں برسے گا، یہ دیکھنے کے لیے وہ بادل کو دیکھ دیکھ کے جاتا ہے۔ تو وہ بادل ایک علاقے میں جاتا ہے، وہاں جا کر ایک باغ کے پاس برسنے لگتا ہے۔ یہ آدمی بڑے حیرت کے ساتھ اس کو دیکھتا رہتا ہے کہ بھئی یہ بادل یہاں آیا، یہاں برس گیا، اور اس باغ کے اندر برس گیا، اور یہ پورے کا پورا پانی اس باغ کے اندر آ گیا۔ اس کے دل میں آتا ہے کہ میں جاؤں، باغ والے سے ملاقات کروں اور اس کے حالات کو دریافت کروں، اس کے اعمال کے بارے میں پوچھوں۔ اس لیے وہ اندر جاتا ہے، ایک آدمی سے وہاں ملاقات ہوتی ہے، اس آدمی سے وہ پوچھتا ہے کہ بھئی اس باغ کے آپ ہی مالک ہیں؟ وہ کہتا ہاں میں ہی مالک ہوں۔ اب پھر اس کے بعد دونوں کی بات چیت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے خیر خیریت، ہاں الحمدللہ خیر خیریت۔ خیر خیریت کے بعد میں کہتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ وہی نام بتاتا ہے جو بادل کے اندر سے اسے سنا۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے آپ سے کام ہے۔ کیا کام ہے؟ کام میں یہ آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کا کوئی خصوصی عمل ہو تو بتاؤ۔ وہ کہتا خصوصی کیا عمل؟ نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، جو سب کرتے وہی میں بھی کرتا ہوں، کیا بات ہے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ کہتا دیکھو ابھی میں آ رہا تھا تو بادل سے آواز آئی، اے بادل فلاں کے باغ میں جا کے برس جا۔ میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے آیا، وہ بادل تمہارے باغ پہ آ کے چھا گیا اور برسنے لگا، جو ابھی بارش ہوئی وہ اسی بادل کی بارش۔ میں پوچھنے آیا ہوں آپ سے کہ آپ کا اتنا بڑا مقام کیسے ہوا کہ آپ کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ کہیں اور بارش نہیں ہوئی، آپ کے باغ میں بارش۔ وہ یہ سننے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو کوئی خاص بات تو ہے نہیں، البتہ ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس باغ سے جو بھی آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی کے بھی 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اسی باغ میں لگا دیتا ہوں تاکہ آگے کی پیداوار کا سلسلہ چلتا رہے۔ دوسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ اپنے گھر بار پہ خرچ کرتا ہوں، اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنی ضروریات پر۔ اور تیسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ اللہ کے نام سے خیرات کر دیتا ہوں۔ بس یہ میرا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی عمل کی برکت سے اللہ نے اس کے لیے غیبی انتظام کیا۔ آج ہم لوگ تجارت کرتے ہیں اور مختلف ذرائع سے کماتے ہیں، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ جس اللہ نے مجھ کو دیا اس اللہ کے نام سے کچھ نکال دیا۔ زکوٰۃ تو نکال دیتے ہیں بعض لوگ، لیکن بھائیوں زکوٰۃ کے علاوہ بھی نکالا کرو۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، فرض کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں نکالتے رہنا چاہیے۔ اب وہ آدمی جو بھی آمدنی ہوتی ہے اس کو نکالتا ہے، جو بھی آمدنی ہوتی ہے اس کو نکالتا ہے، 3 حصے کرتا ہے، ایک اسی باغ میں لگاتا ہے، ایک اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، ایک اللہ کے راستے میں لٹا دیتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ نے اس کے لیے غیب سے انتظام کیا۔ معلوم ہوا کہ صدقات و خیرات کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے
کہ اللہ ہمارے مسائل کے لیے، ہماری تجارتوں میں ترقی کے لیے، ہمارے کاروبار کے اندر اور بڑھاوا کرنے کے لیے غیب سے انتظام کر دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ تو پتہ نہیں بیٹھا تھا، اسے پتہ بھی نہ ہوتا اگر یہ آدمی آ کے نہ بتاتا۔ یہ آدمی اگر آ کے نہ بتاتا اسے کیا پتہ چلتا کہ بھئی یہ باغ میں جو آ کر برسا ہے یہ اللہ کے حکم سے یوں میرے لیے خاص طور پر برسایا گیا، اسے خبر بھی نہ ہوتی۔ لہذا ہر آدمی اپنی تجارت میں، اپنی ملازمت میں، یا اپنے صنعت و حرفت میں، یا کسی اور پیشے میں جو بھی کمائی کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نام سے کچھ نکال دیا کرے۔ جو لوگ روزانہ اپنا حساب کرتے ہیں وہ روزانہ نکال دیا کریں، جو لوگ ہفتے میں ایک بار حساب کرتے ہیں وہ ہفتے میں نکال دیا کریں، جو لوگ ماہانہ حساب کرتے ہیں وہ ماہانہ نکال دیا کریں۔ بہرحال کچھ رقم نکال کر اللہ کے راستے میں دیا کریں، غریبوں کو دے، بیواؤں کو دے، مسکینوں کو دے، مساجد کو دے، مدارس کو دے، جہاں جہاں اللہ کا کام ہو رہا ہے، دین کی خدمت ہو رہی ہے، ان کے لیے خرچ کریں یا اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے زکوٰۃ دینے کا اور صدقات کا کہ اس سے اللہ مال بڑھاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خرچ کریں گے تو مال گھٹ جائے گا، مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے۔ یہ ہمارا خام تصور اور خام خیال ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہمارا مال گھٹ جائے گا۔ کیسے گھٹے گا؟ اللہ آخرت میں اس کو ذخیرہ بناتے ہیں۔ یہ تو وہاں کا فائدہ ہے، وہ میں تو کہہ چکا ہوں کہ اصل فائدہ تو وہی ہے جو آخرت میں ملنے والا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اس کا بدلہ دنیا میں یوں ہوتا ہے کہ ہم یہاں خرچ کرتے ہیں، اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہمارے مال میں بڑھوتری کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقات کا ثواب بڑھاتے ہیں اور صدقات کا مال بڑھاتے ہیں۔ دے کر دیکھو اللہ کے راستے میں کہ بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا۔ بے شک اللہ کے راستے میں دینے والے کا مال بڑھتا رہتا ہے، اس کی برکتیں بڑھتی رہتی ہیں، بلکہ خود مال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ان کی ایک باندی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر ایک بار ایک فقیر آیا۔ حضرت عائشہ کے گھر میں اس وقت 2 درہم تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس دن روزہ تھی۔ باندی سے فرمایا کہ بھئی وہاں 2 درہم رکھے ہیں، 1 درہم اس فقیر کو دے دو۔ باندی گئی اور 1 درہم اٹھایا اور فقیر کو دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور فقیر آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے باندی سے کہا کہ جو اور 1 درہم باقی ہے وہ بھی دے دو فقیر کو، لیکن باندی کا دل دینے کو نہیں چاہا۔ اس نے سوچا 1 ہی درہم باقی ہے گھر میں، اب اگر یہ درہم دے دیں تو گھر میں کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں رہے گا، اور پھر جب افطار کا وقت ہوگا تو حضرت عائشہ ام المومنین کے لیے میں کیا انتظام کروں؟ وہ تو باندی تھی، پکاتی تھی، کھلاتی تھی۔ حضرت عائشہ نے جب کہا تو اس کا دل نہیں چاہا، تو وہ دینے سے کترانے لگی۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خود جا کر وہ درہم اٹھایا اور اس کی طرف پھینک دیا، یعنی وہ فقیر کو ایسا دے دیا۔ خیر قصہ ختم ہوا تو وہ باندی کہنے لگی کہ امی جان کا مطلب ام المومنین، ساری امت کی ماں، تمام مومنوں کی ماں۔ تو وہ باندی کہنے لگی کہ امی جان ابھی افطار کا وقت آئے گا تو آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آپ نے تو سحری بھی نہیں کھایا، اب یہ 1 درہم جو باقی تھا وہ بھی آپ نے دے دیا، اب آپ کا انتظام کیسے میں کروں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا جس اللہ نے 1 درہم یہ دیا تھا وہی اللہ ہمارا انتظام کر دے گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ خیر شام ہوئی،
شام میں افطار کے وقت کہیں سے حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے بکری کا پکا ہوا سالن آ گیا اور روٹیاں آ گئی نہایت لذیذ اور خاص طور پر ان کے لیے تیار کردہ. حضرت عائشہ نے اس کو بھی بلایا, بٹھایا, خود کھائی اور اس کو بھی کھلایا, اور اس کے بعد باندی سے کہنے لگی کہ تم نے پوچھا تھا افطار کہاں سے کرو گی, دیکھو اللہ نے یہاں سے انتظام کیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو کھانا بھیجنے والے لوگ ہیں یہ کبھی ہم کو ہدیہ نہیں دیتے تھے, آج پہلی دفعہ ہدیہ دیا ہے. یعنی مطلب یہ کہ پہلے سے کوئی سلسلہ ہی نہیں, لیکن اللہ نے آج ان کے ذریعے سے پہنچا دیا. تو فرمایا کہ اس طرح اللہ انتظام کر دیتا ہے. تو دیکھو اللہ کے ہاں یہ اصول ہے, جو غریبوں کو دیتا ہے, انسانیت کی خدمت کرتا ہے, اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے, اللہ اسے کبھی محروم نہیں کرتا, اس کے کھانے میں بڑھوتری کر دیتا ہے, مختلف ذرائع سے وسائل سے اس کے اندر اضافہ کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے, انفق یا ابن آدم انفق علیک, انفق یا ابن آدم انفق علیک. کیا مطلب, اے ابن آدم, اے انسان, میرے راستے میں تو خرچ کر, میں تیرے اوپر خرچ کیا کروں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اس سے معلوم ہوا مال کے دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کے اندر اللہ اضافہ کر دیتے ہیں اور اللہ اس بندے کے لیے انتظامات کر دیتے ہیں. تیسرا فائدہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا یہ ہے کہ اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں. جان کی حفاظت, مال کی حفاظت. ایک حدیث میں آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ. فرمایا کہ اے لوگو, زکات دے کر اپنے مالوں کا تحفظ کر لو, اللہ کے نام پر زکات دے کر اپنے مالوں کی حفاظت کر لو. حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ. اور اپنے بیماروں کے لیے شفا چاہتے ہو, اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے. اس میں دو باتیں آ گئی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, جو آدمی اللہ کے نام پہ زکات و صدقات دیتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کا انتظام کر دیتے ہیں, اور جو آدمی صدقہ دیتا ہے بیماری اللہ اس کی دور کر دیتے ہیں. جن بیماروں کے لیے صدقہ دیا جائے اللہ ان کی بیماریوں سے ان کو نجات عطا کرتے ہیں. یہ دو باتیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں. جو پہلی بات عرض کرنے جا رہا تھا وہ اس کے اندر پہلے نمبر پر ہے, یعنی جان و مال کا تحفظ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانلوی رحمت اللہ علیہ, جن کی کتاب فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے, ان کی کتاب ہے, اس کا نام ہے آپ بیتی. آپ بیتی کا معنی کیا ہے, اپنے حالات, اپنی زندگی میں جو کچھ واقعات پیش آئے تھے, حالات پیش آئے تھے, مسائل پیش آئے تھے, زندگی کیسے گزری تھی, حضرت شیخ نے اس کے اندر پوری تفصیلات کے ساتھ 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے. آپ بیتی یعنی اپنے آپ کی بیتی, کیسے میں نے زندگی بیتی, اس کا ذکر اس کے اندر کیا ہے. اسی میں ایک جگہ پر زکات کی اور صدقات کی برکت کا ذکر کرتے ہوئے 2 عجیب و غریب حیرت انگیز واقعات بیان کیے. ایک واقعہ تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ بیٹھ کے علاقے میں انگریزوں کے کچھ کوٹھے تھے. انگریزی دور کی بات ہے, جب یہاں ہندوستان میں انگریزی حکومت تھی, تو انگریزوں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے کوٹھے اور ان کے بنگلے بنے ہوئے تھے, اور ان بنگلوں کے اندر کام کرنے والے ہوتے تھے. اور یہ انگریز دلی میں, سہارنپور میں اور بڑے بڑے علاقوں میں رہتے تھے.
لیکن ان کے بنگلے ادھر بنے ہوئے تھے. کبھی کبھی وہ لوگ آتے رہتے پھر چلے جاتے. تو اس علاقے میں ایک بار آگ لگ گئی اور ایک انگریز کے کوٹھے پر ایک مسلمان خدمت گزار تھا. اس نے دیکھا کہ آگ پھیل رہی ہے اور آگ کے پھیلنے سے ایک ایک بعد دیگرے مکانات جل جل کر خاک ہوتے جا رہے. اسے ڈر پیدا ہو گیا. اس نے کہا آگ ابھی تو ادھر ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آتے آتے یہ بھی جل جائے. اسی وہ دوڑے دوڑے سہارنپور گیا. وہاں جا کر اس انگریز سے ملا اور وہ لکھتا ہوا بیٹھا تھا. اس سے جا کر کہا علاقے میں آگ لگ گئی ہے اور مجھے تو اندیشہ ایسا ہے کہ آپ کی طرف بھی آ جائے گی آگ اور آپ کا بنگلہ بھی جل جائے گا, ذرا پہلے اس کا انتظام کرو. حضرت لکھتے ہیں کہ وہ آدمی لکھتا بیٹھا تھا انگریز, لیکن کچھ بھی ٹس سے مس نہیں ہوا. جب اس نے خبر دی تو اطمینان سے بیٹھا لکھ رہا تھا. اس نے دوبارہ کہا, پھر بھی اس نے توجہ نہیں دی. تیسری دفعہ کہا, پھر بھی توجہ نہیں دی. پھر کہا تو وہ کہنے لگا بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور لوگوں کے مکانات تو جلے ہوں گے, مجھے انکار نہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ میرا مکان نہیں جلے. پھر اس کے بعد اس نے کہا اس لیے کہ میں میرے مالوں کی زکوٰۃ مسلمانوں کے طریقے پر ادا کیا کرتا ہوں. اس نے کہا مسلمانوں کے طریقے کے مطابق میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں, اسے مجھے امید ہے کہ میرے مکان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. چنانچہ اسی طرح اس کے مکان کو کچھ نہیں ہوا. حالانکہ وہ کافر تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے ایک حکم کے مطابق عمل کرنے لگا. اس کی برکت دنیا میں اس کو مل گئی, آخرت میں تو نہیں ملے گی. اسے کہ کافر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وما له فی الآخرۃ من خلاق, ان کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں. یہ جو نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتے ہیں. جب ایک کافر کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں اس شکل میں مل سکتا ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کی جا رہی ہو, تو ایک مومن بندہ اللہ کے نام پر خیرات کرے, اللہ کے نام پر صدقہ دینے لگے, اللہ کے نام پر زکوٰۃ نکالنے لگے, تو کیا اللہ اس کے مالوں کی حفاظت نہیں کریں گے؟ ایک واقعہ تو حضرت نے یہ بیان کیا جو حیرت انگیز ہے. دوسرا واقعہ وہ بھی بڑا حیرت انگیز ہے. وہ سہارنپور کا واقعہ ہے. سہارنپور میں حضرت فرماتے ہیں کہ مظاہرلوم سہارنپور کے محسنوں میں سے اور بڑے ہی معاونوں میں سے ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا حافظ فضل حق. مالدار آدمی بھی تھے, حافظ قرآن بھی تھے, اور مظاہرلوم اور دیگر بڑے بڑے اداروں کے بڑے معاون تھے. وہ ایک بار, اور ان کا تقیہ کلام تھا اللہ کا فضل, اللہ کے فضل سے, اللہ کے ہر بات میں بہتے تھے اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. اور کبھی بے موقع بھی بول دیتے تھے, جیسے بعض لوگ انشاءاللہ بے موقع بول دیتے ہیں. جیسے ایک آدمی کے بارے میں قصہ ہے کہ وہ جا رہا تھا بیل خریدنے. راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیل خریدنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا بھائی انشاءاللہ تو کہہ لو. اس نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے, پیسے میرے پاس میں ہیں, بیل وہاں موجود ہے, میں طاقت رکھتا ہوں, جا رہا ہوں, خرید کے آؤں گا, انشاءاللہ کی کیا ضرورت. خیر چلا گیا. راستے میں جا رہا تھا, کسی نے پاکٹ حذف کر دی, اس کی پاکٹ مار لی. اب وہاں گیا, بیل سے, بیل کے بارے میں بات چیت کرتے کرتے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیکٹ ہی نہیں ہے, جیب کٹا ہوا ہے. اب لاہور پڑا, انا للہ پڑا, اور پھر اس کے بعد سے وہیں سے رش شروع کر دی انشاءاللہ. واپس آ رہا تھا, وہ آدمی پھر ملا. اس نے کہا ارے بیل نہیں خریدا. اس نے کہا میں یہاں سے جا رہا تھا, میرا جیب کٹ گیا انشاءاللہ. وہاں گیا تو جیب ہی نہیں تھا انشاءاللہ. کیا خریدتا میں؟ انشاءاللہ نہیں خریدا میں انشاءاللہ. واپس آ گیا میں انشاءاللہ. اب بے موقع انشاءاللہ. وہ صاحب جو تھے فضل حق صاحب, وہ اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل ہر جملے میں بولتے رہتے تھے, کبھی بے موقع بھی بولتے تھے. ایک بار حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ, جو مظاہرلوم سہارنپور کے ذمہ داروں بانیوں میں سے
ان کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت جی آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. کیا کہنے لگے؟ حضرت جی آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. وہ جانتے تھے یہ ہر جگہ اللہ کا فضل بولتے، موقع پہ موقع بولتے رہتے، یہ کوئی موقع ہے اب یہاں بول رہے اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. انہوں نے کہا ارے بھائی اللہ کے فضل سے کیا اللہ کا غضب ہو گیا؟ انہوں نے کہا دیکھو آج رات میں سو رہا تھا، دیکھا تو 2-4 چور میرے گھر کے اندر گھس کر میرا ناک توڑ رہے تھے. میں اٹھ بیٹھا اور میں نے ان سے کہا کہ تم جتنا چاہے کوشش کر لو، اللہ کے فضل سے تم یہ توڑ نہیں سکتے، کتنا چاہے تم کر لو. اور میں یہ زکوٰۃ دیتا ہوں، میں ہر چیز کی زکوٰۃ دیتا ہوں، مجھے پوری امید ہے، میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں وہ میرے مال کو ضائع نہیں کرے گا. اور تم چور یہ بھی سن لینا یہاں سے میرا مال نہیں ہے، مظاہرون سہارنپور کا جتنا خزانہ ہے وہ بھی یہی رکھا ہوا ہے، اسی کمرے میں موجود ہے، اسی جگہ رکھا ہوا ہے، تم کو بتا رہا ہوں. لیکن یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں اللہ کے فضل سے تم توڑ نہیں سکتے اس تالے کو. یہ تالا تو 2-4 پیسے کا ہے لیکن تمہاری طاقت نہیں اس کو توڑنا. تم 4-5 ہو، ابھی اور 4-5 کو بلا لاؤ اور صبح تک توڑتے رہو، تم توڑ نہیں سکتے. وہ کہنے لگے حضرت جی یہ میں کہہ کر سو گیا. مولانا مظہر نانوتوی کو سنا کر کہہ رہے حضرت جی یہ کہہ کر میں سو گیا. سو کر جب فجر کے اٹھا تب تک بھی وہ توڑتے بیٹھے ہوئے تھے لیکن ٹوٹ نہیں پایا. میں نے ان سے کہا اللہ کے فضل سے تم توڑ نہیں سکتے، یہ کہہ کر میں نماز کو آ گیا، ان کو وہیں چھوڑ کے آ گیا. دیکھ رہے آپ کہتے ہیں کہ چھوڑ کے آیا، نماز پڑھ کے واپس آیا تو مجھے دیکھ کے سب بھاگ گئے. حضرت جی اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. یہ اللہ کا غضب. بہرحال بتایا رہا ہوں یہ 2 واقعات حضرت نے لکھے یہ بتانے کے لیے دیکھو اللہ کے لیے زکوٰۃ دینے والے کی کیسے مدد و نصرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں. چور آ گئے، ڈاکو آ گئے، توڑ نہ پائے، یہ اللہ کا فضل اور کرم نہیں تو کیا ہے. آج غور کرو ہمارے اوپر ایسے حالات آتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں کچھ غلطیاں کر رہے ہیں. پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات تو کیا دیں گے، جو اہم ترین ہے زکوٰۃ کا دینا فرض ہے اس میں بھی کٹوتی کر دیتے ہیں. زکوٰۃ فرض ہوئی 1 لاکھ لیکن 1 لاکھ نہیں دیتا، 80,000 دے دیا، سمجھ لیا میں جو 80,000 دے دیے ہیں زکوٰۃ میں، حالانکہ 20,000 جو نہ دیا اس کی وجہ سے وبال آئے. 20,000 نہیں 10,000 نہ دیا تو وبال آئے گا، 1,000 بھی کم کر کے دیا تو وبال آئے گا. لیکن لوگوں کو اس کا خیال نہیں ہوتا اور الل تب زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ حساب ہے نہ کتاب. جب زکوٰۃ ہی میں اسے پورا نہیں ادا کر رہے تو اور دوسری چیزوں میں کیا کریں گے. زکوٰۃ بھی نکالو، زکوٰۃ کے علاوہ اور مدات میں بھی خرچ کرو، اللہ بڑی برکتیں عطا کرتے ہیں. امام واقدی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت پرانے زمانے کے لوگ، تابعین یا تبع تابعین میں ان کا شمار ہے. ان کا ایک عجیب واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بار ان کے گھر میں فاقہ ہو گیا اور عید کا دن آ گیا. عید کا دن آیا تو بیوی نے کہا کہ ہم تو صبر کر لیں گے لیکن ہمارے بچوں کو کیا کرے، نہ کپڑے ہیں نہ کھانا ہے، لہذا کچھ نہ کچھ انتظام کر لو. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں. سوچا تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ ان کے ایک دوست ہیں، تاجر ہیں، بڑے گہرے تعلقات ہیں، ان سے قرض لینے چلے گئے. ان کے گھر پہ گئے اور ان کو جا کر کہا کہ دیکھو گھر میں عید ہے لیکن اس کے باوجود اس طرح کی تنگی اور پریشانی ہے اور تم مجھے اس وقت کچھ رقم دے دو بعد میں ادا کر دو. تو تاجر اپنے گھر میں سے فوراً 1,200 درہم لا کے ان کے حوالے کیا، 1,200 درہم. خیر وہ لے کے آ گئے، لا کر بیوی کو دیا کہ لو اب انتظام کرو کپڑوں کا، کچھ اور کھانے کا پینے کا جو بھی کرنا ہے. اب یہ بات ہو ہی رہی تھی،
اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھولا تو دروازے پر ان کے ایک اور دوست آئے ہوئے تھے، امام واقدی کے دوست. وہ ہاشمی خاندان سے، سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ان کو بلایا، بٹھایا، خیر خیریت پوچھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے قرض کی ضرورت ہے، اس لیے کہ گھر میں عید ہے، بچوں کے لیے کچھ نہیں. میں سوچا کہ آپ کے پاس سے اس وقت میں لے لوں، بعد میں ادا کر دوں. ان کو بٹھا کر بیوی کے پاس لے گئے. اندر جا کر کہنے لگے دیکھو جیسا ہمارا مسئلہ تھا ہمارے دوست کا بھی ویسا ہی مسئلہ ہے، وہ بھی آئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ بیوی نے کہا تمہارے دل میں کیا آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ 1200 میں سے 600 ہم رکھ لیں گے، 600 ان کو دے دیں گے، ان کا بھی کام چلے گا، ہمارا بھی چلے گا. لیکن بیوی نے کہا کہ نہیں، یہ پوری رقم انہی کو دے دو. اس لیے کہ ذرا سوچو، جس تاجر سے آپ جا کر لے کے آئے وہ عالم نہیں تھے، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا. آپ تو ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم، دنیا بھر کے امام واقدی، اتنے بڑے ہو کر آپ اس میں آدھی رقم دیں، آدھی رکھیں، یہ آپ کے شایع نشان نہیں. میں چاہتی ہوں کہ پوری رقم انہی کو دے. امام واقدی نے کہا بہت اچھا، لے جا کے دے دیا. اس دن پورے فقر و فاقے سے گزار لیا. یہ صاحب ہاشمی صاحب اپنے گھر گئے، ابھی بیوی سے بیٹھ کے بات کر رہے تھے، کسی نے ان کے دروازے پہ دستک دے دی. باہر نکلے تو دیکھا کہ امام واقدی نے جس آدمی سے پیسے لیے تھے وہ تاجر ان کے دروازے پہ ہے. وہ بلائے بٹھائے، پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، عید کا دن ہے، بڑی پریشانی ہے، اگر آپ کے پاس کچھ رقم ہو تو دے دو. وہ آدمی جو رقم واقدی کے پاس سے لایا تھا وہ پوری ان کے ہاتھ میں دے دیا. تھیلی دیکھا وہ آدمی پریشان ہو گیا، یہ تھیلی تو میں دیا تھا واقدی کو، یہ تھیلی میرے پاس کیسے آ گئی؟ بڑا پریشان ہوا. پریشان ہو کر وہاں سے نکل کر سیدھا امام واقدی کے پاس میں گیا. جا کر کہا کہ مجھے سچ بتاؤ کہ آپ نے میرے سے جو رقم لی تھی اور میں نے ایک تھیلی آپ کو دی تھی وہ آپ نے کیا کی؟ انہوں نے کہا بھئی دیکھو میرا قصہ تو ایسا، میں تو پریشان ہو کے آپ کے پاس آیا تھا، لیکن جب میرے گھر پہ آیا بیوی سے بات ہو ہی رہی تھی، ایک اور میرے دوست آ گئے، میں نے ان کو آپ کی تھیلی دے دی. انہوں نے کہا ارے بھائی میرا قصہ ایسا ہے کہ جو کچھ تھا وہ میں تم کو دے دیا تھا، اس خیال سے کہ اس بیچارے سے اس موقع پر کچھ مانگ لوں گا، آپ کو دے دیا تھا. اب وہاں گیا تو وہی تھیلی میرے پاس میں آ گئی. یہ واقعہ وہاں بڑا مشہور ہو گیا کہ امام واقدی اور پھر وہ تاجر اور پھر وہ آدمی، لوگوں کے درمیان میں بڑی شہرت ہو گئی کہ ایسا عظیم واقعہ پیش آیا ہے. شدہ یہ بات پہنچ گئی بادشاہ کے دربار تک اور درباریوں تک، اور بادشاہ کے دربار کے ایک بہت بڑے وزیر تھے جن کا نام تھا خالد البرمکی. ان کو بھی اس بات، یحییٰ بن خالد البرمکی، ان کو اس بات کی اطلاع ملی. اس کے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے دور میں کیسے کیسے لوگ موجود ہیں، اپنی ساری پونجی دوسروں پر قربان کرتے ہیں، اپنے لیے پائی تک نہیں رکھتے، فقر کے باوجود، فاقے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اس کی زندہ مثالیں موجود ہیں، ایک نہیں 3 مثالیں موجود ہیں. وہ بہت خوش ہوا. خوش ہونے کے بعد 1000 اشرفیوں کی تھیلی لے کے آیا. پہلے گیا جائے تینوں میں سے ہر ایک کے پاس، ایک کو 200، دوسرے کو 200، تیسرے کو 200، 10,000 کی لایا. اور اس میں سے 2,000 ایک بزرگ کو یعنی امام واقدی کو، اور 2,000 ایک تاجر کو، اور 2,000 ایک اور تاجر کو دے دیا. اس کے بعد امام واقدی کے پاس میں جا کر کہا میں نے ان کو 2,000، ان کو 2,000، آپ کو 2,000 دیے ہیں، اور آپ کی بیوی کے لیے باقی 6,000 ہیں. اس لیے کہ اس بیوی ہی کا اصل کارنامہ ہے کہ اس نے اٹھا کر اس جو ہے فقر کے باوجود، فاقے کے باوجود کہا تھا آدھا نہیں پورا اس کو دے دو. یہ ان کا بہت بڑا واقعہ ہے، اس لیے ان کو 6,000 میں دے دو. 6 نہیں 4 بچے، 4 دیتا ہوں.
یہ اس نے کہہ کر اس بیچاری کو بھی 4000 درہم دے دیے۔ بھائیوں بتانا یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے کیسا انتظام کیا۔ اللہ مال کو بڑھاتا ہے، جب دیا جاتا ہے مال کو گھٹاتا نہیں، اور پھر تحفظ فرماتا ہے، اور یہ تحفظ مالی اس طریقے پر ہوتا ہے۔ یہ باتیں ہم کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ وہ بھی ہے جو اوپر والی حدیث میں آپ نے سنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ، صدقہ دے کر بیماروں کے لیے علاج کر لو۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر تم بیماروں کا علاج چاہتے ہو، کرو علاج جو کچھ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نام پہ صدقہ دو۔ اللہ کے نام پہ صدقہ دینا بیماریوں کے لیے شفا کا باعث بنتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اس کے علاوہ اور کچھ باتیں ہیں کہ جو اس کے فوائد میں ہے، یاد رہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نیکیوں، تمام کی تمام اچھائیوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ خیرات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہماری کمائی میں سے 10 پیسے کمانے والا 1 پیسہ دے دے، 10,000 کمانے والا 1,000 دے دے، 20,000 کمانے والا اپنی حیثیت سے دے دے، لاکھوں کا کمانے والا اپنے حساب سے دے دے، کچھ نہ کچھ بہرحال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے، خیرات کرنے کی عادت بنائے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے، اور دین اور دنیا دونوں کے فوائد اس کے اندر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ